اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب تعریفیں ایک اللہ خالق و مالک کے لیے اور ان گنت لا تعداد درود و سلام نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر۔ پیارے بہن بھائیو، آج کی نشست میں ایک سوال بہن نے پوچھا اور اس سوال کو 2-3 سوال کے اندر اور اس کی مزید ایکسٹینشن تھیں کہ انہوں نے کہا بھی یہ بھی ذرا اس کا بھی جواب دیں آپ۔ تو سوال یہ تھا کہ اگر کسی کے اوپر گھر میں بڑوں کے اوپر جادو ہوتا ہے تو اس کا اثر ان کا جو بڑا بیٹا یا بیٹی اولاد میں جو بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر کیوں ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی اثر آتا ہے کیا؟ اس کا یہ بات سچ ہے؟ اس کے بارے میں بھی بتا دیں۔ دوسرا انہوں نے اسی سوال کے ساتھ ایک اس کی مزید ایکسٹینشن تھی، وہ یہ تھی کہ ہمیں کسی نے بتایا ہے، کہتی ہیں کہ جو اس کے اوپر جادو ہمارے بچے کے اوپر جادو گھر کے اوپر ہے، لیکن بڑا بچہ یا بڑی بچی یا غالباً وہ بھی اس لپیٹ میں ہے اور اس بچے کا دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، اتنے زیادہ اثرات ہیں۔ لیکن جب ہم نے کسی سے پتہ کیا تو وہ کہتا ہے کہ اثرات اتنے زیادہ نہیں ہیں، ہلکے پھلکے ہی اثرات ہیں۔ تو یہ بہرحال اس کا کیوں دل کرتا ہے خودکشی کرنے کا، اور یہ کون سا کوئی ایسا آلہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اثرات ہیں ان کی شدت کیا ہے؟ تو پیارے بہن بھائیو یاد رکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جادو یا جنات کا جب بھی کسی گھر کے اوپر مسئلہ ہوتا ہے، یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو کلیئر کرتا چلوں جو میرے تجربے کے مطابق ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن یہ تجربے کی بنیاد پہ میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، جب کسی کے اوپر جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، جادو کروایا جب جاتا ہے تو اس کے اثرات زیادہ تر، جو میرے تجربے میں یہ بات ہے، یہ آلموسٹ پورے گھر کے اوپر ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر گھر کے اوپر جادو کروایا گیا کہ مقصد ایسا ہے کہ ان کے گھر والوں کے درمیان ناچاکی رہے، اتفاق نہ رہے، یا آپس میں پھٹ جائے، تفریق ہو جائے، نفرت پڑ جائے، تو سارے اس کا اثر سارے کے سارے گھر کے اوپر ہوتا ہے، پورے کے پورے گھر کے اوپر وہ اثرات ہوتے ہیں۔ یا پھر کوئی جس طرح کا کوئی کسی نے جادو کیا ہے جو مقصد رکھ کے، جو ان کا اگر میاں بیوی کے اوپر جادو کیا ہے جیسے سحر طلاق ہے، تو وہ میاں اس کا اثر صرف میاں بیوی کے اوپر ہی ہوگا، یا ایسے جیسے اس کی سسر ساس ہے وہ ایسے پرابلمز کریٹ کریں گی۔ وہ شیطان کیا کرے گا کہ ایک دوسرے کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا، خاص طور پہ ان لوگوں کے دلوں میں جو ڈیسیژن لینے والے لوگ ہیں، بڑے ہیں، تاکہ نفرت ڈلے اور ان کے درمیان آپس میں معاملات سیگریگیشن ہو، یہ سیپریٹ ہو جائیں، ایک دوسرے سے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں۔ یہ مین وجہ ہوتی ہے، اور یہاں پہ یہ چیز جادوگر ان کو بتاتا ہے، کیونکہ وہ بھی جنات بھی شعور رکھتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کام کرنا ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی، ہم نے اس کو ان چیزوں کو کور کرنا ہے، اور وہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ اب رہ گی بات یہ ہے جادو کے، میرے تجربے کے مطابق کہ جادو کے اثرات گھر میں زیادہ سارے لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اوپر ہوتے ہیں، جہاں تک اس کا مقصود ہوتا ہے جادوگر کا، جن چیزوں کو اس نے ٹارگٹ کیا ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے جناتی مسئلہ۔ جناتی مسئلہ اگر ہے تو وہ صرف گھر کے ایک فرد کو ہو گیا، جیسے کسی عورت کو یا مرد کو عاشق جن کا مسئلہ ہے، کوئی جن عاشق ہو گیا، یا اس نے کسی جگہ پہ پیشاب کر دیا، یا اس نے کسی جگہ پہ کچھ شرارت کی جس کی وجہ سے وہ جن ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ صرف اس کی ایک بندے کی ذات تک ہوتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں۔ تو جب ایک سے زیادہ بندے لپیٹ میں آتے ہیں تو یاد رکھیں یہ جادو کے زیادہ تر کیسز میں یہ جادو ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر کیا کرنا ہے، اور اس کی جو ماں، اگر دیکھیں فرض کریں ماں کے اوپر جادو کیا گیا ہے، وہ ذکر و اذکار کرتے ہیں تو اثرات اس کے ختم ہوتے ہیں، تھوڑے کرتے ہیں تو تھوڑے اثرات ختم ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جی نہیں جی اس کے اوپر آپ اپنی والدہ کا نام بتاتے ہو یا جو بھی ڈیٹا دیتے ہو کہ اثرات تھوڑے ہیں، لیکن اب وہ بہن کہتی ہے کہ جی وہ تو خودکشی کی باتیں کرتا ہے، وہ یہ باتیں کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، یہ تو بڑے شدید، لیکن ہمیں فلاں بندے نے کہا تو اثرات تو ہلکے پھلکے ہو، اتنے زیادہ نہیں۔ دیکھیں بھائی بات یہ ہوتی، اثرات کو میئر کرنے کا پیمانہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے، جب ہم قرآن مجید کسی مریض کے اوپر پڑھتے ہیں، قرآن کی پڑھائی کی جاتی ہے، تب ان چیزوں کا صحیح طریقے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کس نیچر کا جادو ہے اور کتنی شدت والا ہے۔ بغیر اس کے نہیں، بغیر اگر کسی نے شیطان بھیجا تو شیطان کا جو مین کام ہے آپ کا، وہ جو اس نے کرنا ہے وہ کرنا ہے، جو جادو کے ذریعے جس پرپز کے لیے انہوں نے اس کو بھیجا ہوا ہے اس نے وہ اپنی جاب کو کرنا ہی کرنا ہے، اس کو کیونکہ جادوگر نے اسائن کیا ہوا ہے اور اس نے کرنا ہی کرنا ہے۔ تو یہاں پہ پیارے بہن بھائی یاد رکھیں کہ اثرات اولاد کے اوپر بھی آتے ہیں، خاص طور پہ جو بڑا بچہ ہوگا اس کے اوپر اثرات آئیں گے، کیونکہ وہ اس کا رشتہ ہے ماں کے ساتھ۔ اگر ماں کے اوپر شیطانی اثرات ہیں تو اولاد کے اندر انہیریٹڈلی آتے ہیں یہ اثرات۔ میں اس کے اوپر پہلے بھی ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اور یہ جادو کا جب تک آپ توڑ نہیں کرواتے یا توڑ خود نہیں کرتے تو یہ اثرات آپ کے اگلی نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں اور یہ چلتے جاتے ہیں جب تک آپ اس کا کئی نسلوں تک یہ اثرات چلتے ہیں۔ تو سب سے مین چیز ہے، ان کو چاہیے، والدہ کو، عورت کو چاہیے وہ بھی اپنا
علاج کروائے، اس بچے کو بھی ساتھ پڑھائی میں بیٹھے، وہ بچہ بھی اذکار کرے، پڑھائی کرے. انشاءاللہ جب یہ اذکار ماں باپ دونوں ماں بیٹا کریں گے، اللہ کے فضل سے یہ جادو کے اثر کو بھی زائل کریں گے. اذکار اور پڑھائی جو جادو کو توڑتی ہے، تو اللہ اور بقایا اپنا ڈیٹا نہ دیں. اور یہ جو بھی بندے آپ کو کہتے ہیں فلاں نے جادو کیا ہے، اس کا یہ جادو کا اتنا، یہ جادو ایسا ہے، یہ سب باتیں ہوتی ہیں. بقایا جادو کیا ہے تو اس نے جس مقصد کے لیے کیا گیا وہ اپنا وہ کام کرتے ہیں. جب تک آپ اس کا توڑ نہیں کرتے، اثر کے لیے اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے پڑھائی نہیں کرتے، تو معاملات آپ کے چلتے رہتے ہیں اس وقت تک. تو اس کے لیے اگر فرض کریں ایسا معاملہ ہوتا ہے، آپ ایک کام کریں، میں اس کا علاج بھی آپ کو بتلا دیتا ہوں. آپ سب سے پہلے 5 وقت کی نماز شروع کر دیں. کوئی تعویذ دھاگا نہیں آپ نے لینا، ایسی چیز کوئی آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے، ایسا مٹیریل نہیں ہونا چاہیے. دوسرا، آپ صبح شام کے اذکار شروع کر دیں. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ دم کرتے تھے، حسد سے، اس میں شیطان کے شر سے بچنے کی دعا پڑھتے تھے ان کے اوپر، جس سے نظر بد کی دعا ہوتی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر پڑھتے تھے. پھر جب فلک ناس اتر آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلک ناس ایسی چیز ہے، جب یہ اتری ہے میں نے ساری دعائیں چھوڑنی پڑنی، میں انہی کو پڑھتا تھا کیونکہ اس میں ہر چیز کا حل ہے. تو آپ کیا کریں، اپنے بیٹے کو بھی اس چیز کی تاکید کریں، بیٹی کو بھی کریں کہ وہ صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں. بچے چھوٹے ہیں تو ان کے اوپر اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. ماں کو چاہیے، باپ کو چاہیے کہ صبح بھی یہ پڑھ کے ان کے اوپر دھتکار دے، شام کو بھی پڑھ کے دھتکار دے، اور بچوں کو اذکار یاد کروائیں. صحابہ کیا کرتے تھے، بچوں کو اذکار یاد کروانے کے لیے یہاں تک ایفرٹ کرتے تھے کہ اگر بچوں کو اذکار یاد نہیں ہوتے تو بڑے فونٹ میں لکھ کے نا، حدیث کے الفاظ ہیں، بڑے بڑے فونٹ میں لکھ کے ان کے گلے میں ڈال دیتے تھے تاکہ بچے دیکھ دیکھ کے اس کو یاد کر لیں. وہ پھر ان کو بار بار ریپیٹیشن کرواتے تھے اور وہ دیکھ دیکھ کے بچے یاد کر لیتے. جب ایک آیت یاد ہو جاتی تھی، ایک دعا یاد ہوتی، پھر نئی لکھ کے ڈال دیتے تھے کہ بچے اس کو یاد کر لیں. یعنی کہ رغبت دلواتے تھے بچوں کو ان دعاؤں کی اہمیت کے بارے میں اور ان کو یاد کروانے میں. تو ایسے ہی آپ کریں. حضرت حسن و حسین پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دم کرتے تھے دعا پڑھ کے. تو اللہ کے فضل سے یہ نظروں کا، اللہ کے فضل سے علاج بھی ہوتا ہے. نظر کے لگنے کا جادو ہو جاتا ہے تو اس کا بھی علاج ہوتا ہے. تو اس میں ٹینشن لینے کی، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. جب آپ کے پاس الحمدللہ اللہ کا قرآن ہے، یہ پڑھیں. آپ کی والدہ بھی پڑھیں جس کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور اس کی والدہ کو چاہیے اپنے بچے کو بھی پڑھنے کی تاکید کریں. انشاءاللہ آپ جب یہ عمل کریں گے، سورہ فاتحہ کو 41 دفعہ ڈیلی پڑھیں، اخلاص فلق ناس کو 70 دفعہ ڈیلی پڑھیں، اور سورہ بقرہ کا پہلا اور آخری کو 7 دفعہ پڑھیں. انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا آپ کا. پانی پہ دم کر کے اس کو پئیں. انشاءاللہ میرے اللہ کے حکم سے چند دن عمل کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.